दो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं। एक तो बाड़ा सियासी इत्तेहाद का कल जिरगा हो रहा है और जमरूद में सुहेल अफरीदी साहब ने अपना जलसा रखा है, जिसको वो जिरगा कह रहे हैं, जलसा कह रहे हैं। पहली बात ये समझें कि जो तीरा का 24 रुकनी जिरगा है मशीरान पर कौमी मशीरान का, हमें समझना पड़ेगा कि ये 24 रुकनी जिरगा कैसे बना, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। राइट। देखें, तीरा में अफरीदी के 6 ट्राइब्स, अब टोटल अफरीदी के 8 सब ट्राइब्स हैं, लेकिन अफरीदी लोगों के 6 सब ट्राइब्स जो हैं वो तीरा में रहते हैं। उन 6 सब ट्राइब्स ने अपने अपने जिरगे किए और अपने 4-4 लोग नॉमिनेट किए। इस तरह 6 सब ट्राइब्स से 4-4 लोग आए और ये 24 रुकनी जिरगा बन गया। और उन 6 सब ट्राइब्स ने कहा कि हमारे बारे में फैसला करने का अख्तियार इन 4-4 लोगों को है। टोटल 24 लोग बन गए। टोटल ये जिरगा 26 लोगों का है, जिसमें 2 लोग, एक JUIF का है, एक JUIS समूलक का है, लेकिन 24 जो लोग हैं वो अफरीदी सब ट्राइब से हैं। ये जो 24 रुकनी जिरगा है, जिसके 2 ऑनररी मेंबर हैं, इसका कल जो है बाजोड़ में एक जिरगा हो रहा है। और किस वजह से हो रहा है ये जिरगा? जो तीरा की करंट सिचुएशन है उसके ऊपर जिरगा हो रहा है। ये वो जिरगा है जिसने इनखला का मुआहदा किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। यही वो जिरगा है जिसने लोगों को कन्विंस किया था कि आप जाएं ऑपरेशन की। यही वो जिरगा है जिसकी इस वक्त PTI की हुकूमत के साथ एक तनाज़ा नजर आ रहा है। वो जिरगा जो कह रहा है कि हमने जो मुआहदा किया था हम उस पर कायम हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुआहदा नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खिलाफ वर्जी मुआहदे की सूबाई हुकूमत कर रही है। अब हुआ यह है कि तीरा से जब लोग निकलना शुरू हुए हैं तो वहाँ पर लोगों के निकलने का जो मुआहदा हुआ था उसमें आपको पता है छोटी गाड़ी पे जो बंदा जाना था पिकअप वगैरह पे उसके 22,000 थे, जो मिडिल साइज़ थी उसके 45,000 थे, जिसने ट्रक पे जाना था जिसका सामान ज़्यादा था उसे 84,000 रुपये मिलने थे। ये पैसे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देने थे और इसके लिए नवंबर में 4 अरब रुपए KP में PTI की गवर्नमेंट ने अप्रूव किए, लेकिन नवंबर में अप्रूव करने के बाद उनको दिसंबर तक डिस्पर्स नहीं किया। उनकी डिस्पर्समेंट्स 1.5 महीना लेट की गई, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात हुई कि बर वक्त उन लोगों को मदद नहीं मिल सकी। फिर एक और मसला वहाँ ये हुआ कि देखिए 90,000 लोग हैं, PTI की गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 कैंप लगाए। अब जब आप सिर्फ 2 कैंप लगाएंगे और 90,000 लोगों को आपने कैटर करना है तो एक कैंप के लिए 45,000 लोग होंगे तो लोग जलीलो रुसवाई होंगे। जो कि आपको पता था 90,000 लोग हैं, आप 25 कैंप लगाते, 50 कैंप लगाते, 20 कैंप लगाते ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना होती हैं। अब ये काम करने थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। पहली बात आप समझे, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 कैंप लगाए, लोग उन कैंपों में सारा दिन खड़े रहे, वहाँ से ह्यूमन स्टोरीज निकली, वहाँ से दर्द की स्टोरीज निकली, लोगों को बर वक्त पैसे नहीं मिले, लोग बर वक्त वहाँ से निकल ना सके, ठंड बढ़ गई और ये सारा कुछ हुआ। फिर वहाँ एक और बात है, ये जो जिरगा है ये कह रहा है कि मुआहदा आपका और हमारा है, जो पैसों की डिस्पर्समेंट है वो जिरगे के ज़रिए होनी चाहिए, जिरगा उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। PTI ने ये किया क्योंकि इस वक्त अफरीदियों की हुकूमत है, मीना खान अफरीदी हैं, इकबाल अफरीदी हैं, वो हैं, उन्होंने पैसे अपने PTI के MNAs और सेनेटर्स के ज़रिए तकसीम करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो सही लोग थे उन तक पैसे नहीं पहुंच सके। करप्शन स्कैंडल देखें ना, सही लोगों तक मदद नहीं पहुंच सकी और पॉलिटिकली मोटिवेटेड मदद जो है वो तकसीम होने लग गई। जबकि जिरगे का ये मौक़िफ़ था कि आप इसमें सियासत को ना लाएं और ये पैसे जो हैं जो मिशरान का जिरगा है वो आपकी इसमें मदद करता है। अब जो मिशरान का जिरगा है और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का आपस में तनाज़ा पैदा हो गया है। वो शफी जान इनको फौज के टाउट कहते हैं, ये उनको चोर कहते हैं, इस तरह की बात करना। ठीक है ना। हालांकि इसी जिरगे के साथ के लिए सितंबर में सुहेल अफरीदी और गंडापुर कट्ठे तीरा गए थे जब वहाँ एक बारूदी हमला हुआ था। उसके बाद भी ये लोग सुहेल अफरीदी साहब को भी मिले, इसी जिरगे के कहने पे 4 अरब रुपए जारी भी किए गए। आज वो एक सहाफ़ी ने सुहेल अफरीदी साहब से 4 अरब का सवाल किया तो वो उस पर लड़ पड़े उसके साथ। लेकिन टेक्निकल बात ये है
کہ اب صورتحال یہ ہے کہ کل ایک تو باڑہ میں سیاسی اتحاد کا جرگہ ہو رہا ہے، وہ یہ 24 رکنی جرگہ ہے جو وہ اپنا ان دنوں نے دوبارہ جرگہ بلایا ہے، مزمل صاحب یہاں پر اور تھوڑا وہ سا اپنا بریک فیصلہ اور ایک کریں گے۔ سوال اگر میں آپ سے کروں کہ رہائشیوں کو اس علاقے سے نکالنے سے پہلے کیا فنڈز ٹیبل پر ہونا ضروری نہیں تھے؟ بالکل ضروری تھے، اور فنڈز پرووائڈ کرنا فوج کی ڈسٹرکٹ ذمہ داری ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، کی یہ ذمہ داری نہیں تھی؟ فنڈز پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی، پروونشل گورنمنٹ کی۔ بالکل۔ تو اگر پروونشل گورنمنٹ بر وقت فنڈز نہیں پرووائڈ کر سکی، اس نے ڈیلے کیا ہے، اس نے کیمپس نہیں تو لگائے سیکنڈ ہیں، آپشن کیا ہے اس کا؟ تو اس کی وجہ سے جو لوگوں کو مشکلات ہوئی ہیں، آپ اس کی ذمہ داری فوج پر تو نہیں ڈال سکتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک جمرود میں اپنا جرگہ رکھ لیا ہے پی ٹی آئی نے، اور ایک اس جو قومی مشران کا جرگہ ہے، انہوں نے کل باڑہ میں اپنا سیاسی اتحاد کا جرگہ رکھ لیا، دو جرگے ہونے جا رہے ہیں۔ اب جب جرگہ ہوتا ہے نا تو اس میں تو تمام جرگے کے ممبران بات کرتے ہیں، اور پھر وہاں کوئی اتفاق رائے یا اکثریت سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جو باڑہ والا جرگہ ہے اس کی جو کمپوزیشن آ رہی ہے سیاسی اتحاد کا، وہ یہی ہے کہ وہ 24 لوگ بیٹھیں گے اور وہ اپنا دوبارہ کوئی فیصلہ کریں گے، کرنٹ سچویشن کو اینالائز کریں گے۔ جو جمرود والا جرگہ ہے وہ جرگہ نہیں ہے، وہ جلسہ ہے، اس کے لیے سٹیج لگایا جا رہا ہے، اس کے لیے وہاں پر جو ہے سٹیج پر ساری تقریریں ہوں گی، اور اس تقریروں کے بعد کچھ لوگ تقریریں کریں گے، وہاں سے اپنے سہیل افریدی، مینا افریدی، اقبال افریدی سارے تقریریں کریں گے، اور یہ تقریریں کر کے وہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، اور یہ ایک جرگہ ہے جو اس وقت ہونے جا رہا ہے۔ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہونے جا رہی ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جمرود میں سیاسی جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور باڑے کے سیاسی اتحاد کا جرگہ ہونے جا رہا ہے۔ تو جو پختون قبائل کے لوگ ہیں وہ جرگہ اور جلسے میں فرق بہت واضح سمجھتے ہیں کہ جرگہ کیا ہوتا ہے اور جلسہ کیا ہوتا ہے، تو یہ دو چیزیں بالکل واضح ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا۔ تو جو غریب وادی تیرہ کے لوگ ہیں، رہائشی ہیں جو اس وقت کیمپس میں موجود ہیں، ان کی بات کون کرے گا؟ ان کی تکلیف کا ازالہ کون کرے گا؟ پروونشل گورنمنٹ اسے سیاست کرنے کی بجائے ان لوگوں کی تکلیف کے لیے دن رات صرف کرنا چاہیے، ہنگامی بنیادوں پر اس ٹائم انہیں اقدامات فنڈز اٹھانے دینے چاہیے، چاہیے، لوگوں تک راشن پہنچانا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس وقت تیرہ میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، آپریشن ہو ہی نہیں سکتا، لوگوں کا نکلنا وہاں سے جانا بڑا ہی میں تکلیف ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جو ڈیلے ان فنڈز تھا، جو سارا کچھ تھا، اس نے یہ کیوس کریٹ کیا ہے، اور اس کیوس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلمز پیدا ہوئے ہیں۔ ویسے تو 31 دسمبر کو جرگے نے چیف سیکرٹری سے بھی ملاقات کی تھی، جس میں نقل مکانی کے طریقہ کار کو حتمی شکل دی گئی تھی۔ اب جب چیف سیکرٹری کو جرگہ ملا تھا تو وہ چیف سیکرٹری کے پی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے نا، اور جرگے کے تمام مطالبات چیف سیکرٹری نے تسلیم کیے تھے۔ رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ 14 جنوری سے شروع کرنے کا مکمل ہونا تھا، اور اس کی ذمہ داری کے پی حکومت کی تھی۔ اصل میں رجسٹریشن کا عمل بر وقت مکمل نہیں ہو سکا، کیمپ پورے نہیں لگائے گئے، رجسٹریشن کا عملہ کم تھا، اور جو پروونشل گورنمنٹ تھی ٹیکنیکلی اس کا فوکس نہیں تھا تیرہ پہ کہ یہ اتنے بڑے مسئلہ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بیانیے کی جنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جرگے کا فیصلہ ہے یہ تو بند کمروں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تو افریدی 6 سب ٹرائبز کے 6 جرگوں کے بعد ایک قومی جرگہ بنا جس کے 24 لوگ تھے، اور یہ اس کو تو آپ بند کمروں کا فیصلہ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے میرے خیال میں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جو اصل جرگہ ہے، جو 24 رکنی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اور وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے پر توجہ دی جائے۔ جو وہاں پولیٹیکل پیٹرنائزیشن کی جا رہی ہے، جو پی ٹی آئی وہاں اپنے ورکرز کو oblige کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کریٹیکل مومنٹ پہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود کے پی گورنمنٹ کو تو سب پتہ ہے نا، تیرہ میں کتنی سردی پڑتی ہے، وہاں کا ویدر کیا ہے، وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں، شاید باقی پاکستان کو تو تیرہ کے بارے میں اتنا سی ایم کے پی کو انفارم نہیں کیا، گورنمنٹ ایک پیج پہ نہیں تھی، اور یہ سارا آپریشن اور آپریشن کی وجہ سے رہائشیوں کو وہاں سے نکالنا، یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی چیز ایڈجسٹ ہو ہی نہیں رہی ہے؟ اب فنڈز کا معاملہ ہے، لیکن وہاں پہ جو لوگ ہیں تیرہ کے، وادی تیرہ کے، ان کیمپس کے اندر صرف ذلیل ہو رہے ہیں اور کوئی نہیں پوچھ رہا ان کو۔ ان کے ذلیل ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کو وہاں سے نکالنا کیا ضروری تھا اس ٹائم پہ؟ آپ سمجھیں، ستمبر سے جنوری تک جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس نے تاخیر کی ہے، اور اس تاخیر کی قیمت آج جو ہے وہ تیرہ کے لوگ ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں،
ہمیں وہ کہتے ہیں کہیں مجھ سے نہ بدلا لے رہے ہیں نہیں سہیل آفریدی صاحب. نہیں دیکھیں میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں. اگر فنڈز بر وقت جاری کیے جاتے، دیکھیں ہم نے اگر لوگوں کو نقل مکانی کے لیے بر وقت پیسے ملتے، رجسٹریشن بر وقت ہوتی، لوگوں کو فنڈز ملتے، لوگ آرام سے سردی پڑنے سے پہلے نقل مکانی کر جاتے تو اتنے مسائل نہ ہوتے. لیکن ستمبر کے بعد دسمبر تک فنڈز نہیں جاری کیے گئے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، میتیں لوگوں کی اٹھ رہی ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس موقع پر جب ہم تیرا کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہم تیرا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں یہ ضرور طے کرنا چاہیے کہ قصور کس کا ہے. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جرگہ ہے جس کو آج پی ٹی آئی ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا جس کو آج اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ جرگہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے، مشیران کو، قومی مشران کا، اس جرگے کو پی ٹی آئی کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ نے اون کیا، اس کے ساتھ مذاکرات کیے، اس کے ساتھ معاہدے کیے. ان معاہدوں پر حکومتی عہدیداروں کے دستخط موجود ہیں، چیف سیکرٹری ان کو ملتے رہے، سارا کچھ ہوتا رہا، ان کے مطالبات تسلیم کیے جاتے رہے. آج جب ایک فیاسکو ہو گیا ہے اور آج جب سمجھ آئی ہے کہ ہم گیم ہمارے ہاتھ سے خراب ہو گئی ہے، ہم کراچی اور لاہور کے دورے کرتے رہے، پیچھے تیرا کی کسی نے فکر ہی نہیں کی ہے، ہم لوگوں کے رجسٹریشن کیمپس نہیں لگا سکے، ہم لوگوں کو پیسے بر وقت نہیں دے سکے، آج اس کی ذمہ داری دوسری طرف ایک سیاسی بیانیے سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک بات نہیں ہے. پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ آپ کا قصور ہے، اور اس قصور کو آج آپ چھپانے کے لیے کوئی سیاسی جلسے یا بیانیہ بنا کر اس کو کور اپ نہیں کر سکیں.